الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء خالق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سبحان الله. كل من عليها فان ويبقى ويترك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان الله. الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء الذين تبعوه في ساعة العسرة رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. قرآن کریم سورۃ القلم سے کتاب گرامی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو کام خلق عظیم کے مرتبے پہ پائے. سبحان اللہ. خلق عظیم. خلق اخلاق کا تعلق انسان کے انہاں معاملات کے نال ہو گئے یہ تعلق دیگر بندہ کے نال ہے آس پاس ہوتے ہیں انہوں کے نال باہمی تعلقات نال ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں انہوں کو اخلاق آتا ہے. قرآن کریم نے اپنے پیارے حبیب سارے سونے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے انہوں سونے اخلاق کو کہ آپ نے اہل مکہ کے نال اپنی 40 سالہ اعلان نبوت کو پہلی زندگی انہوں نے رنگ بکھیرا اور نور کے روشنی عطا فرمائی. وصل والا اپنے اخلاق میں حسن. قرآن نے مجھے اعلان فرمایا کہ تم خلق کے عظیم کے مرتبے سے پائے. یہ باعتبار نزول نے قرآن کریم کی تیسری یا چوتھی سورت ہے سورۃ القلم. آسمان کو اترن کی ترتیب جنہیں قرآن نے یہ اعلان فرمایا وہ میرے پورا مکہ شہر سونے کا دشمن. قرآن کا یہ اعلان وہ میرے دشمن کا شہر بڑا کیے اور سجن کا باہر آن دو غلام انہیں دشمن کے سامنے اور دشمنی وہ نہیں کہ سیاح دے نہ ہوئے دشمن وہی جن نال سونے کی ساری زندگی گزری. بچپن لڑکپن جوانیاں آپ کے سفر آپ کی تجارت یہاں تک کہ مکہ کی پہاڑیاں سے بکریاں چراون دے بھی اہم شاہد بلکہ آپ کے نال اور لمحے گزارن والے 40 سال کی عمر مبارک تک سونا انہیں کے کول لاندے رہے. حضور کو سب جان والے انہوں نے سامنے قرآن آ جائے اجنبیوں کو نہیں آتا کہ یہ جان دے نہ ہوں یا دوستوں کے سامنے صرف نہیں آتا کہ جی اوی حضور کے قدموں سے قربان ہوتے ہوتے قرآن سے ان خطاب کو سنتے پہن جہے نعوذ باللہ آپ کی جان مبارک کو آپ کی ذات پاک کو اس زمین سے چلتا ہوا دیکھنا برداشت ہی نہیں کریں گے. نعوذ باللہ وہ دشمن ہے اور دشمنی وہ جہے جان دیں بچپن کو سونے انہوں کو قرآن آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اعلیٰ کے مقام پہ پائے. اور اس کو ہی زیادہ حیران کن گال ہے
کہ دشمنوں نے بڑے شہر کے کہیں بھی نہیں آتا کہ یہ قرآن کی گل کرنے لگی سب کو تو فلانا اعتراض ہے یہ گال سے کہ آپ نے 40 سالہ زندگی کے فلان شخص کو مندہ کٹائی آپ نے کہ اس سے غصہ فرمایا تجارت سارے نال کی تھی آپ نے لین دین کے کوئی کمی بیشی کر چھوڑی اخلاق کی عالیت آدم کے انسان امین ہوئے انسان سچا ہوئے انسان لوگوں نال پیار سے محبت کرنے والا ہوئے دو نمبر نہ ہوئے لوگوں کے اتنے رحم کرنے والا ہوئے پیار محبت نال وسن والا ہوئے گوانیاں دے حقوق اور آس پاس وسن والا دے حقوق کا خیال رکھنے والا ہو یہ اخلاق عالیہ ہے اگر حضور دی 40 سالہ زندگی دے کوئی ایک عیب ہی کہ کوئی لفظہ تو قرآن کی آیت کے بعد اس نے بہت اچھی آواز نال پورے شہر کو دسا ہو گیا لیکن قرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا تاج اپنے محبوب کو پویدہ ہی ہے لیکن کہیں دشمن کو جرت نہیں ہوئی کہ حضور کا کوئی ایک عیب کوئی ایک خامی لفظ کی آخنا کہ قرآن نے یہ لفظ کی آیت سیکھ رہی دشمنوں کو جرت نہیں ہوئی اور سیانے آدمی پہ ہوں جی دوست دشمن کی وجہ نا اندر کو زیادہ ڈرو کیونکہ اس والے سارے عیب ساری زندگی ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے نہ ہوں حضور بہر کو نہیں ہے سونا مکے شہر دے رہن والے سے پورا شہر حضور دے دوستوں دے جی بچپن دے جوانی دے سفراں دے اگر دے تجارتاں دے دوست کے تعلق والے سارے یہ دوست سارے یہ دشمن تھی اگر سونے کی زندگی دے وچ کوئی عیب یا خامی موجود ہو گیا تو انہاں کو بہتر کون جان سکتا ہے لیکن یہ جڑے دوست تھے ہن دشمن تھی گئے حضور کا کوئی عیب انہاں دے ہتھیں بھی نہیں آتا یہ چیز اعلان پہ کرے گی کہ حضور دی مبارک زندگی اخلاق کے عالیت کے باب کوئی عیب خامی نقص یہ بھی کونا قرآن دے کوئی اعلان دی گویا تصدیق خود بھرا دشمن شہر کی اگر کوئی نقل آلہ خلق العظیم کیا خلق عظیم سے منفیش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق عالیت ہی گواہی بلکہ دو گواہیاں اگر قائم ہویا تھا آپ دیاں گھر والی ہیں کیونکہ سب کو بہتر بندے کو سیان دیے گھر والے جتنا قرب اس کو حاصل ہو رہے محفلاں دا تنہائیاں دا دین دے چانن دا راتی دے گھب اندھاراں دا اوکھے ویلاں دا سوکھے ویلاں دا بیماریاں دا ویلا صحت دا ویلا جس نال مسلسل دی رات رانا ہوئے تو انسان اپنی زندگی دے ہر کیفیت تے حال ہی گزرتا ہے تو وہ نال عرضے کا کیوں اور بیوی سب تو بڑی شاہد ہے سب تو بڑی جان والی ہے انسان کو اور عموماً بڑے بڑے چنگے لوگوں دیا بیویاں بھی انہیں کی چنگائی دیا قائل نہیں ہوتی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ پرے والے تو صرف چنگائی کو جان دیں لیکن وہ بے پہلوؤں کو ہی واقع پہ لہذا انہیں برائیاں کو یا خامیاں کو لیتے ہوئے انہیں کی چنگائی وہ ختم ہو گئی ہوتی یہ غریب والے لوگ ہیں وہ خصوصاً بھی لیکن حضور نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کائنات انسانی دی وہ واحد شخصیت اور واحد استثناء ہے کہ سونے دی گھر والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یہ اعلان نبوت دے ویلے 15 سال سونے دے نال گزار چکی 15 سال ہو چکے شادی کو دے رہے انہوں نے اعلان نبوت فرمایا 15 سالوں کی شادی کے علاوہ وہ صرف حضور دی زندگی دیا ساتھیاں نہیں حضور دی کاروبار دیا بھی ساتھی کہ سونے سب کو پہلے کاروبار ہی انہوں نے پیسے نال شروع فرمایا آپ انہوں نے پیسے گن کے گئے آپ نے شام میں مال چایا مکہ گنائے ولا اتوں والا مال یمن گن گئے یمن والا ول مکہ دے آپ دے مبارک سفر حضرت خدیجہ الکبریٰ دا مال حضرت خدیجہ الکبریٰ نال سونے نے جس دیانت داری اور امانت داری دے نال وہ تجارتی سفر فرمائے بل پورا تجارتی منافع انہوں کو پیش کیا اس تجارتی تجربے کے بعد اس پارٹنرشپ یا شراکت داری کے تجربے کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا پہلے نہیں تو بعد بھیجے کہ حضور کی دیانت داری کو آزما دیا آپ کو پڑھ کے کوئی دیانت دار نہیں ہو سکتا یہ مالی
یا مالی اموری شراکت کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا دا نکاح کا پیغام دینا ول ایک تجربہ مالی اموری سے دوجا تجربہ 15 سال دا رل کے وسن دا تجربہ ہے سبحان اللہ زندگی دیا بھی شریک ہیں تے کاروبار دیا بھی شریک سبحان اللہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک واقعہ اہل سیار نے لکھے کہ کوئی شخص آپ کی خدمت کی حاضر ہو جاتے اس نے اپنی گواہی واسطے جی میں ہوئی کوئی کیس کوئی مقدمہ ہے وہ شخص نے اپنے حق کی گواہی واسطے کوئی بندہ پیش کیتا پہ یہ گواہی دیتی کہ میں سچا وہ گواہ جی کھڑا ہویا نا حضرت عمر نے اس کو پوچھا بھائی تو اونی گواہی دے آیا کھڑا ہے لیکن پہلے تیری گواہی کون دے جو تو چنگا جانا ہے میں جو کہ سچا آکھاں پہلے میرے سچے ہونے دا پتہ تو ہو گیا کوڑا جڑا جو ساری دنیا کو سچا آخر آندا وہ تو اندی سارا بیان صفر دی ہے قرآن کریم میں کیا کہ لا تقبلوا لهم شهادة ابدا ایک باری کوڑ والے کا قرآن دے ول کے کلام گواہی گنن دی لوڑ نہیں ایک باری کوڑ تے 10 باری کوڑ برابر ہو مزاج کا پتہ لگ گیا میں کوڑ بول سکتے ہیں بول سکتے تو اس کے بعد بے اعتبار ہو گیا حضرت عمر نے اس کو پوچھا بھائی تو اونی گواہی دیواندا ہے کھڑا بھی یہ چنگا جانا ہے لیکن تیری گواہی پہلے جو تو کون ہے سبحان اللہ اس نے میں پھر تجھے کبھی تھا بے میں اپنی گواہی تو بنا نہیں بے کو سچا کرن واسطے آیا کھڑائی لیکن ان کی اپنی سچائی بھی شک پہ گئی اس نے سجے خبر چھاپے ہوں میں سے وہ آکھاں اپنی گواہی دے طور پہ میری گواہی دے جو میں نہیں کرنا جانا سجے خبر اس نے تھا کوئی سجا ہے یا کوئی واقف کار بیٹھا ہے وہ اٹھ دیا اس حضرت عمر کی بارگاہ کی سونا میں گواہی دینا یہ چنگا جانا ہے آپ نے فرمایا تو ان کا گوانڈی ہے اس کا کہ نہیں فرمایا تھی ان کوئی لین دین کی پیسے دا اس کا کہ نہیں فرمایا تھی ان کوئی لمبا سفر کی اکٹھے اس کا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا جہاں جانتا ہوگا وہ اٹھے تو صرف انہیں چٹے کپڑے دیکھ کے میں روز گلی سے نظر آتے تھے کپڑے صاف ستھرے ہونے سے گواہی دینا پی جانے کا پتا تو تاں لگتا ہے جو واہ ہوئے تعلق پڑے ایک لین دین کا کیویں گوانڈی ہو میں تو والی پتہ ہو گیا لمبا سفر ہی تھی ویسا تو والی پتہ لگ ویسا یہ تریے کام نہیں تھے تو یہ مطلب ہے تو کوئی سیاح کا بھی نہیں چھڑائی نہ آدھے تو بابے کا نہ آدھے یا گھر کا پتہ ہے تو بس کوئی سیاح نہیں سیاح واسطے ایک طرح گویا اسٹینڈرڈ پہ معیار ان کے بندے کو صحیح معنی نہیں نثارن واسطے سچے پورے یا اچھے برے حاضرین محترم آخر کا مقصد ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور دیا گھر والیاں زندگی دی ساتھی ہے پیسہ دے امور لین دین کی شریک ہے لہذا انہاں تو ود کے کوئی ہستی نہیں کائنات جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق عالیہ آپ کی شخصیت کو بہتر جان یہ تمام جڑے معیار ہیں پہ کہ کوئی جانچن دے انہاں تے حضرت خدیجہ کا تجربہ پورا اترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار 5 آیتیں گن کے سونا جے مکہ تشریف کے نرے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی لیا ساتھ لایا ایک سونا بناون والا نسخہ دن کے حضور ہے سونا بناون والا نسخہ کہہ رہے قرآن کریم انسان کو صحیح معنی سونے ڈال صحیح معنی انسان کو شرف انسانیت کو روشناس کراؤں آپ تشریف کے نئے گھر انہیں لمحات سب تو پہلے حضور نے اسلام پیش فرمایا اے وحی سنائی کہ وہ اپنی گھر والی حضرت خدیجہ کبریٰ دے کرنا سب تو پہلے رب کا پیغام سنائے پڑھو بسم ربک الذی خلق نبی نے سب تو پہلے یہ پیغام پہنچاون شروع فرمائے سب کو پہنچائے اپنی گھر والی حضرت خدیجہ اور سب تو پہلے سونے کا کلمہ کہیں پڑھے 4 نا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مردوں کے وچوں حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ عنہ بچوں کے وچوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلاموں کے وچوں اور عورتوں کے وچوں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ 4 نام لیکن ان چون کے وچوں بھی تو کوئی پہلا ہوگی نا یہ 4 پہلے اسیں واسطے 4 الگ درجے بنا چھوڑے تاکہ کہ کوئی دوسرا نام نہ کھانا پوے اساں دے چوہاں کو پہلا کر
کوئی شک نہیں ساری محبت کا تقاضا ہے کہ انہوں نے خدمت اسلام کا تقاضا ہے، سابقون الاولون ہونے کا تقاضا ہے کہ انہوں نے باب انسان انہوں کو دوسرے نمبر پہ نانے پہلے پہ ہی رکھے، لیکن صرف تاریخی ترتیب کی وجہ کو لکھن واسطے اگر اس وجہ ان چون جو پہلے کون ہے تو ان چون جو پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ، سب تو پہلے کلمہ پڑھن والیاں، سب تو پہلے واحد کا پیغام سنن والیاں، اور سب تو پہلے کلمہ درود جن کی زبان اور دل شکر ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ۔ ان حضرت خدیجہ کبریٰ سونے کی گھر والی، اور گھر والی سب تو پہلے کلمہ پہ پڑھ دی، اس کا مطلب ہے کہ حضور دی زبان دی تصدیق اور آپ دی صداقت دا سب تو پہلا اعلان تے گواہی گھر والی پہلے دی، اور گھر والی وہ ہے جی صرف گھر والی نہیں کاروبار شریک ہی ہے سونے جناب۔ اس تو وقت کے کون جان سکتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سونے اخلاق کو، سب تو پہلے حضور دے اس دعوے نبوت کی تصدیق فرمان والی حضرت خدیجہ کبریٰ۔ اس موقع پہ حضرت خدیجہ نے سونے کے بارے کچھ کلمات آکے کہ تھوڑا رب تھوڑی عزت و حیثی راندہ کریم ہٹر نہ دے سی، اور آپ کی عزت اضافے کا جڑا دعویٰ پہ کرینی حضرت خدیجہ فرمینی انہوں نے میرے کول 5 دلائل بلکہ 6 دلیل بخاری یا دیگر حدیثاں یا مسلم شریف موجود ہے، اور یہ 5 دلائل اس حدیث کی جڑی بخاری شریف کی تیسری حدیث کتاب و بازاری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق حسنہ کرے کرے ہیں حضرت خدیجہ بیان فرمائیں گویا حضور دی 40 سالہ زندگی کو انہوں نے 6 نقطہ دے بند فرمایا، 6 نقطے 40 سالہ زندگی، اور 6 نقطے صرف 40 سالہ زندگی کا خلاصہ نہیں، اگلی 23 سالہ زندگی کا خلاصہ بھی ہوئے، کیونکہ حضور دی ساری زندگی کو قرآن نے بطور دلیل نبوت سے پیش فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، یہ واسطے دعوی نبوت اعلان نبوت تو پہلے دی زندگی کا دلیل ہے توحید دے اتنے، لہذا اون زندگی دے کوثر و تسلیم نال دھلے ہونے کیا شک ہو سکتے، ان دے پاک اور منزہ اور مطہر ہونے کیا شک ہو سکتے، یہی طریق والا زندگی اس سے دلیل پہ پڑ گئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ایک کلمات اصلا سارا وقت اخلاق کے عالیہ دے کو موتی ہے کہ یہ کو اپنائے بغیر رسالت دعوے محبت سچا نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، کیونکہ نبی یہ دنیا میں تشریف ہی نہ دن وہ انسان بنا دے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں صرف ان واسطے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کی تکمیل فرماؤں، سونے اخلاق مکمل کراں، اپنی سونی زندگی کی صورت انسانیت کو جیون دے وہ ضابطے عطا فرماواں کہ جن اس سے فرشتے بھی رش کرے۔ سبحان اللہ۔ پہلی شے فرمائی انک لتصل الرحم، سونا بڑی سب تو پہلی صفت ہے کہ تساں صلہ رحمی فرماؤں والے، سبحان اللہ۔ صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داراں نال تعلق گنڈ کے رکھنا، صلہ کا معنی گنڈنا، رحم مدن خونی رشتے، دیکھو رب نے تھوڑے نال گنڈ ہے انہاں کو گنڈ کے رکھنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت خدیجہ فرمائی، اور گنڈن کو مراد کیا صرف انہاں کو گنڈنا ہے جنہیں رکھن سارے نال تو انہاں نال رکھنی، جنہیں نہ رکھن نال نہیں رکھنا، جنہیں دنیا کے ضابطے عموماً انسان اپنے وقت دلیلہ بنائے، وہ جو نہیں رکھتے اصلا کی میں رکھوں، یہ رکھ دیں انہاں رکھوں، تو سا چنگیاں تو صحیح چنگیاں، تو سا گندے تو سا 20 باری گندے، یہ ضابطہ ہے نا سارا۔ لیکن حضرت خدیجہ فرمانے پر سونا چنگا دے نال تو ساری دنیا رکھ دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تے افرادیت تے گندہ بھی انگلی میں لکی انہوں کو بھی جدا نہیں ہونا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے بخاری شریف حدیث ہے کہ صحابہ نے یہ سونے پر پوچھا نا صلہ رحمی کے احکام کے بارے میں، صحابہ نے عرض کی تھی سونا یہ رشتہ دار نہیں رکھتے تو انہوں نال کی میں رکھوں، صلہ رحمی تو کروں لیکن صلہ رحمی مزہ نہیں لے لینا، جس اگلا جو بے پاسے منہ کرے کہ تسا ان کے ہاتھ میں نہ پوتے حکم گلے لاؤ یا اس کو نال ٹورو، سونے فرمایا لیس الواصل بالمقافی، سونے فرمایا کہ صلہ رحمی والا وہ نہیں ہوتا جرا ادلے کے بدلے کی حد تک گیلا ہوتا ہو، میں وہ کرے دندا صحیح کرے تو وہ چنگا نہیں کرے دندا صحیح نہیں کرے،
وہ رکھتے دسیں رکھو نہیں رکھتے دسیں رکھو. فرمایا ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها. فرمایا صلہ رحمی تے شروع ہی اتھوں تھی دیے انسانیت تے شروع اتھوں تھی دیے جتھا کروڑا والا دے نال جوڑا وجے. فرمایا مومن دا کم تے اتھوں شروع تھی نہ دیے تھوڑا کیا خیال ہے کہ یہ رکھتے تے رکھو تے صلہ رحمی ہو گئی. فرمایا یہ تو جانور نال ہی چنگائی کی وجہ دو چار دی روٹی گدو تو وہی تھوڑے قدماں پلیٹ بیٹھی دا وداؤں گے تے بندہ بھی یہ کو چنگا دی سکا ہوئے کہ جڑا پانی دا گلاس پلے سی تو میں پلے سا وہ نہیں دیندا تو میں نہ انہاں شادی دے سدے تے صحیح سجے سوجا انہاں نہیں سدا تو صحیح نہ کرے او اس تے ملن ہے تے آس وہ نہیں ہے تو صحیح نہ. فرمایا اس تو انسانیت شروع کونی تھی اسلام کا اس کو ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. فرمایا صلہ رحمی تو شروع ہوتی ہے کہ دنیا یہ توڑن کی کوشش کرے توڑے والے نال سے مکمل کوشش کرے توڑن کی تو سب مکمل کوشش توڑن کی وقت بھی جاری رکھو. سبحان اللہ. کیوں اگر برائی والا برائی کرن کو نہیں تھکدا تو سا چوائی کو کیوں تھک گئے یہ تو بدلہ سونے رب نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. کوئی مندے کڈن کو نہیں سکدا تو سا دوائی لیون کو کیوں تھک گئے یہ رسول دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کنڈے بچھاون والا واسطے سونا دوائی فرمایا. سبحان اللہ. پوچھنے دے ویندے رہندے کنڈے کو نہیں پہ کئی نہیں تھی گئے کہ جنا تو خیر اللہ. اور اگر سارے دور اس کو یوں جی کام کرے دنیا کو جیون دی تھی او تو تیرے نال اتنی زیادتی کی تھی تے تو دے بوئے تے ہی کھڑا بیمار تھی تے پوچھنے نہیں وڑا ساری کوئی گل ہوں ریٹائر کی گیا. بڑی دلچسپ بات سنانے ہیں کہ یہ پونگرا کی گلی ہے دے رہے چگلے دے باری پاس پونگرا کی گلی یہ میرے مرشد کریم دا پہلا استاد خانہ ہے. یہ گلی تھی حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ. غلام حسن پونگر کو آپ کی ابتدائی کتابیں پڑھی آپ نے درس نظامی اور غلام حسن پونگر خلیفہ حضرت محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ پہلی ابتدائی کتابیں آپ نے شروع ہی تو فرمایا درس نظامی. اس کے بعد آپ چکڑالہ تشریف گن گئے ہماری علاقے نور محمد چکڑالوی رحمۃ اللہ علیہ اور وہ بھی خلیفہ حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ. لہٰذا یہ ہے استاد حضرت خواجہ غلام حسن سواگ دے تعارف کا ذریعہ بنے اپنے مرشد کریم اور بیان کا ذریعہ. پونگرا والی گلی چو سب قریب سے سہدا یہ کملا ہوتا ہے وہ نام آئی قادر بخش یا عبد القادر قادر قادر سے وہ کملے کو سارا دن بال ریلی جانے کہیں وٹے مارے کہیں ہتھیں یہ شے کو ماری وہ ان سے بن جاتے بس بالا نے پچھو لگا ہوا یہاں سے جی میں ہوں عموماً گپ پڑی ہوتی ہے بالا نے وہ جی کملے کا کم بڑا دلچسپ ہے کہ جیرے لے دوبار کے نا گرمیاں نے تو ماما بالا کو اندر ڈھک چھوڑے نہیں آتے بہر نہیں نکل تو وہ بلا یہ کچھ ٹھڑ دیں گی تو پیچھے وہ اپنے نہیں آتے بال کو آونے گی. اگر کوئی بال لیٹ تھی وجہ ہے نا وٹے مارن والا تو وہ کملا بوا کھڑ دینا ہے خیر ہوئے تھوڑا بال آج بہر نہیں آئے وٹے مارن کا ٹائم تھی ویسا آئی نا جی ٹھڑ دی کملے کا ٹائم ہوں پاس رہی تھی نا انہیں بالاں بغیر. اس نے گال سنائی میرے دل ہی آیا کہ جہاں سنتوں سے سیانے عمل نہیں کر سکتے رب نے سنت جیوی رکھنی ہے محبوب دی محبوب دی ہر عذاب کو اللہ نے قیامت تک زندگی اور حیات عطا فرمائی. اور کان لکم فی رسول اللہ جہاں سنتوں سے سیانے عمل نہیں کریں دے اللہ نے کچھ کملے رکھ کے اپنی محبوب دیا سنت جیوی. ایک کملا میں کو ملن آیا مکھنا فقیر تعلق کوئی کہاوڑ ہے دمان والا کہاوڑ ہے وہ بڑا دلچسپ واقعہ جی رنگ نال ملن آیا سارا لوگ گال ہے اپنا تعارف کرو میرا نام ہے مکھنا فقیر لیکن تسا میں کو ملن آسو نا تو مکھنا فقیر نہ پوچھو تسا آسو مکھنا رام آلا میں ملن کے وینا پیا مجھ کو جو یوں انداز ہے اپنا کچھ میں کو مکھنا رام آلا سجے بھایا کہ رام آلا کیوں سرے اگر میں پورا نہیں رہا تو کنڈے چھوڑتا رہنا اپنے شہر تو گن کے کوئی 5-7-8 کلومیٹر ہے مین روڈ کو سارے پاس پراسوں بہوانے لوگ پراسوں کب گنانے نہ پیچھو ہیل کے ول سائیکل پہ گنانے انہوں نے کنڈے شنڈے ڈھائے پہنچے بس وہ بالاں کے پیراں کو لگ دیں پہلے سائیکل موٹر سائیکل پنچر تھی دے میں پورا نہیں نماز پڑھ کے جو نکدا نا میں ایجا صفائی تے لگا رہا پورے بھی آنا تے بہنا تے پورا ہی اللہ تعالیٰ کرے اللہ اکبر
حضور نے فرمایا تعذر الشوکۃ عن طریق الناس والعظم والحجر، لوگاں دی علامہ اچھیاں کرنا بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کنڈے ہٹاونا، ہڈیاں ہٹاونا، پتھر دے ٹکڑے ہٹاونا، ٹبریاں ہٹاونا، نوکدار چیزاں ہٹاونا۔ کوئی یہ جے کوئی حدیث تے عمل دی توفیق ہو گیا اپنے گھر دے اگوں والا ٹکڑا بھی اچھا نہیں کریں دے اساں گلیاں کی اچھا کریں، نالی اساں چھوڑ دیتی ہے گلی دے پانی ڈٹا کڑا ہو، کتنے لوگوں کو تکلیف، کپڑے پلید ہو سن بھائی مکمل تکلیف چلانی دے سواریاں دے ہر شہر سے اساں اپنے گھر کا فرنٹ اچھا نہیں کر سکے، اساں لوگوں کی راہوں کی اچھی کر، لہذا کچھ لوگوں کا کمرہ ہونا ضروری ہے حضور دی ہر سنت سے زندہ رہنا واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیاح مجھے کم نہیں باندھے، اساں کملا کو کملا رکھ کے حضور دی سنتوں کو اساں زندہ رکھنا ہے قیامت تک قائم رہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہن رشتہ دار سکا بھرا ہوتی میں چاہتا جو لوگ دے نیڑے تھی وجہ چلو انہیں لے کی میں وڈا ہوں تو میں گندہ نسیواں یا وہ وڈا ہے تو دی یاد ہے چلو میں معافی جب منگنا، لیکن کوئی میں کو نیڑے محلے والا نہ منجا دے اپنے سکے بھرا دے اون تے نال اتنی زیادتی کی ہے تو یہ جلدی اپنے گھر والے بال نہ بخشے سے اپنی بیوی نہ بخشے سی میں کو اجازت نہ دیتی جو میں یہ کام چکراں، لیکن وہ کم وہ ہے جہاں 1,24,000 نبی کی سنت ہے اور خصوصاً سر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیدھا رحمی دے وقت میرا سونا سجان میں مارنی کو بھی ہے میں نہیں رشتے نہیں دے جب تک میں نہیں مرضی ہوں میرے تک رسول دی سنت بھی اور سونے رب دے حکم سے عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ انا دے نال جیونا ہے اللہ فرمائے انا دے نال جیونا اللہ تیوے کوئی اپنی عبادت کرے دو افرائیت من اتخذ الہہ ہوا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ قرآن کہنا آدھتی گویا انہوں نے اپنے آپ کو معبود بنا چھوڑا ہے، کہیں جائیں اللہ دیاں گالی منن چھوڑ دیتی ہیں، رسول دیاں گالی منن چھوڑ دیتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدھے ایسا سوچی ذرا دل باہمیں زبان نہ دعویٰ نہ کرے جو میں اللہ دی گال نہ مانتا، لیکن عملی طور سے عمل کوئی بندہ ثبوت کے رہو زبان والی گواہی تو بات کا مسئلہ ہے کہ پوری زندگی جو گواہی دینی پی ہوتی ہے بھائی دیکھا اللہ کی گال سجن کو باندھی ہے کہ رسول کی بات باندھی ہے کہ اپنی میں اور اپنی انا بھی اپنی خواہش کی تسکین میں پوری زندگی گزار اللہ سبحانہ حال کرام فرماتے۔ صلہ رحمی حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث تھے، کئی صحابہ کے شاگرد تابعین آپ فرمائیں کہ ترے چیزاں وہ اسلام دے حکم جن وقت مومن کافر کا فرق ہی نہیں جی میں مومن نال نبھاؤنی ہے میں کافر نال نبھاؤنی۔ انہیں پہلی چیز فرمائیں صلہ رحمی، رشتہ دار چاہے کافر ہو مشرک کیوں نہیں اندر نال ہی تعلق اوے نبھاؤنا جی میں مومن رشتہ دار کے نال نبھاؤنا۔ یہ سری آیت قرآن کریم دی والدین دے بابت کہ اگر والدین مشرک ہوئن کافر ہوئن تو قرآن ادھے اگر اس کو آکھیں جو تسا بھی شرک کرو سارے نال مسلمان اولاد کو آکھیں تو قرآن ادھے لا تطیعہما انہاں دی یہ گال نہ منائے اما بابے دے آکھے تے شرک نہ کرے تو مشرک، لیکن فرمایا صاحبہما فی الدنیا معروف، یہ نہ سمجھے بھئی شرک جو او مشرک جو ہند لہذا بھئیاں گالی مو گئیاں فرمایا نہیں انہاں دی شرک کی گال نہیں مننی بیا ادب میں خدمت میں انہاں دی ضرورتاں دی کفالت میں انہاں نال پیار محبت میں جی مسلمان اماں بابا دے نال فرق قرآن بھی آئے اور بخاری و مسلم دی حدیث پاک ہے ان دے نال ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر دی وڈی بیٹی انہاں دی اماں مسلمان نہیں مشرک رہ گئیاں قتیلہ بنت عبد العزا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو طلاق دے چھوڑی مکہ دے وچ آپ نے دوسری شادی کی تھی حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور حضرت عائشہ کی والدہ حضرت عبد الرحمن کی والدہ آپ کے بڑے بیٹی کے بیٹے حضرت اسماء سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی والدہ مسلمان نہ ہوئی یہ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف بھی لائے آپ کی بیٹی حضرت اسماء بھی آ گئی دیگر بچے بھی آ گئے حضرت اسماء کی اماں ملن آئی اپنی بیٹی کو مکہ کول مدینہ پہ ہوں اماں مشرک ہے اور 8 دن کا سفر کر کے آئی بیٹھی اور مدینہ طیبہ دے وچ اماں دا کوئی بھی ٹھکانہ بھی کوئی چھت بھی کوئی سراب گزار
ظاہر ہو دھی کو ملن آئیے کوئی ستم بولن کریے گھر کا ہوگا اس کا بھی ٹھکانا تو مکہ بھی چاہیے تو دھی کو ملن جی میں حضرت اسماء بنت ابی بکر لے دیے نا کہ اماں داخل ہو گئی گھر حضرت اسماء فرمائیے کہ اماں تو آ تو بڑی لیکن پہلے سونے کو اجازت گھنسو لیکن تیرے نال علامہ ہے کہ نہیں علامہ دھی تے ماں دی محبت ایگزمپلری اور مثالی محبت لیکن دھی کئی سالاں دیا جدائیاں دے بعد ملتی پئی لیکن اپنے انہاں جبلی جذبہ دے اتنے بھی حضور دی محبت غالب آ چکی ہے اور میری اماں تیرے نال پیچھے والے تو پہلے سونے کو پوچھتے ہیں جو اماں نال کس حد تک تعلق رکھنا ہے جی اماں نے کلمہ نہیں پڑھا حضرت اسماء حضرت عائشہ تو پیغام بھیجے جن اپنی ہمشیرہ دو ماما الگ الگ ہیں کہ سونے کو پوچھے تو میری اماں آئی بیٹھی ہے اماں دے نال لکھا علامہ بولنا ہے محبتاں سانجھ کرنی ہے کہ نہیں کرنی سونے کا پیغام آدھے سریحا یا سری امت حضور فرماتے ہیں کہ اسماء کو آخو کہ اسماء اماں اماں ہوں گی بھامے مشرک ہوئے تھے بھامے مسلمان اسلام فطری اور جبلی دین ہے انسان کی فطرت دے علاوہ فطرت کو ہٹ کے احکام نہیں دینا اسلام وہ احکام عطا فرمائے جڑے انسان دے فطرت کو ایویں پھٹ دین جی پھلاں کو خوشبو نہیں پئی بالکل نیچرل فطری احکام لہذا والدہ اگر مشرک بھی ہے رشتہ دار اگر مشرک ہی ہے یہ تے کوئی اختلاف نہیں محمود بن مہران فرمائے اودے نال رشتہ اوویں نبھاونا ہے جویں مسلمان رشتہ داراں نال نبھاونا بلکہ کچھ علماء نے فرمایا کہ اودے نال نبھاونا تو بھی ضروری ہے کیونکہ اس کو نیڑے کرنا ہے کیونکہ تھوڑے نیڑے کی تھی تو دین دے نیڑے کی تھی تسا اگر دھکے دے سو تو تسا نہیں پہ دھکے دے گویا دین کو اس کو بھجا دے پہ تھوڑی نفرت اس کو دین دی بھی نفرت دیتی لہذا ان دے نال تو زیادہ حسن سلوک دی لوڑ ہے کیونکہ تسا کلمہ پڑھنا ہے ان دے کو اور کلمہ دنیا چھڑا نمازاں پڑھ دے دنیا کو دیکھ کے کلمے نہیں پڑھے کوئی بندہ مبدع کہنے نال تو دنیا کلمہ پڑھے کوئی انسانہ والا سلوک کی تک تو دنیا قریب ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں پڑھے مکہ شہر نے کیونکہ حضور صادق ہیں کہ حضور امین ہیں سچے تے امین کہنا کہ سونے کو اہل مکہ نے حضرت خدیجہ پہنا اعلان کری لہذا صلہ رحمی وہ پہلی صفت ہے جی حضرت خدیجہ فرمائیں گے کہ حضور دے اخلاق عالیہ دی گویا سجان ہے امتیازی شان ہے آپ ہر رشتہ دار نال سونا تعلق نبھاؤ پر ان سے احادیث اور قرآن کریم کے ارشادات بے شمار ہیں الذین یذکرون ما امر اللہ به ان یوصل کہ اللہ دے بندے ہو ان جڑے اللہ دے گنڈے ہو یا کو ترٹن نہیں دے یہ رشتہ دار ایسا نہیں گنڈے اپنے نال رب نے گنڈ کے بھیجے سارے اما بابا بھی اودیاں مرضیاں دے چاچے مامے تے ماسیاں بھوکیاں بھی اودیاں مرضیاں اللہ فرماتے اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا یہ مطلب ہے ان کو میری مرضی پسند نہیں ہو اپنی مرضیاں اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو ترجیح دینا اس کو بڑی بدبختی کیا ہو مومن کی صفت ہے اللہ دے گنڈیاں کو پکا کرے تھی کچا نہ دے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کو اپنے ابا جی نے حضرت امام زین العابدین امام علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ نصیحتاں فرمائیاں انہیں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ جڑا شخص رشتہ داراں نال تعلق توڑ چکا ہوئے ان دے نال زیادہ میل جول نہ رکھیں کیونکہ ان دے اوپر اللہ دی لعنت وسدی ہے قرآن نے 3 آیتاں آپ نے فرمایا 3 آیتاں ہی قرآن دیاں جہدے وچ دوج صراحت نال لعنت دا لفظ ہے اور تیجی دے وچ لعنت دا جو نتیجہ ہے اس بدبختی دا ذکر ہے اولئک هم الخاسرون یا فاسقون گناہگار فرمایا گیا یا گھاٹے والا فرمایا گیا انہاں کو الذین یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل کہ اللہ نے جب گنڈ کے رکھن دا حکم فرمائے جے انہاں تعلق توڑے نے اللہ فرمائے خسارے والے لوگ ان گناہوں دے وچ لتڑے ہوئے لوگ اور روح ہے کہ قرآن نے لفظ لعنت بیان کر لعنت قرآن کریم لعنت انتہائی لفظ ہے یہ وقت حکم ہے کہ اسا کو کہیں انسان وقت لفظ لعنت استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے شیطان کو لعنا ان علیک اللعنت الی یوم الدین و ان علیک لعنتی الی یوم الدین کہ وہ کہ شیطان یہ لہذا رب نے شیطان کو جڑا لفظ وعید شیطان واسطے بولے اس کو کہیں انسان واسطے نہیں بولنا چاہیے چاہے کہ وہ مسلمان ہوئے سارا رشتہ دار ہوئے بیٹا ہوئے بھائی ہوئے لہذا لعنت لفظ کو اپنی روٹین نہیں بنانا چاہیے
کیونکہ لعنت لفظ معنی اللہ کی رحمت کل محرومی، یہ اللہ کی رحمت کل محروم ہو گئی ان کی بچی کے دنیا دے دی کہ آخرت دے اللہ کی رحمت نالی دنیا جڑی سارا خیر جڑا ہے انسان کا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ دوسری جہاں سے قرآن نے لفظ لعنت استعمال فرمائے، اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، سورۃ رعد فرمائے انہیں بیان فرمائے کہ لوگ جڑے رشتہ داراں نال تعلق توڑن والے طریقی وتقطعوا ارحامکم، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26 والے دی سورت ہے، اس نے فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ واصمهم وأعمى أبصارهم۔ دیکھو ایک پاس شیطان کو قرآن نے لعنت دیا ہے، دوسرے پاس لفظ لعنت یا جھوٹے شخص واسطے بولا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور یا لفظ لعنت رشتہ داراں نال تعلق توڑن والے اور پرامن معاشرے اور پرامن گھریلو ماحول یا معاشرتی ماحول کو فساد اور رولے اور جھگڑا کا شکار کرنے والا واسطے بولا گیا لفظ لعنت۔ یا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اون جڑے کو دور رامے کہ اللہ کی لعنت وستی تو بھی نال معروف ہو گئے اللہ کی رحمت کو۔ اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ حضور دے صحابین، اور یہ وہ صحابین جڑے کوفہ دے سب تو آخر سے اللہ کو پیارے ہوئے حضور دے صحابہ دے 88 ہجری افضل مثال، کوفہ دے وسن والے صحابہ جو سب تو آخری صحابی یہ مثال ہوئے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ۔ آپ فرمانے ایک دفعہ حضور تشریف فرمائے، یہ حدیث پاک کا کچھ سب بہکی دے پیچھے کچھ اہل سیر نے واقعی تفسیر زیادہ اہل سیر نے بیان فرمائی کہ ایک دفعہ حضور تشریف فرمان اور آپ نے دوران گفتگو فرمایا کہ یہ شخص قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داراں تعلق تروڑی وجہ وہ ساری محفل بڑوش وجہ۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا فرمانے کہ اساں ڈٹھا بھی کون اٹھ دے تے ایک بندہ اٹھ گیا محفل اور لگا گیا اٹھی کہ حضور کا حکم ہے کہ ساری محفل چھوڑ وجے، لیکن کچھ دیر گزری وہ ولا محفل چل آیا۔ ہوں حضور نے پوچھا بھائی تو اٹھی گیا ہے سارے حکم تے قطع رحمی والے اٹھی وجے، تو دوبارہ کیوں واپس آ گئی؟ اور کہنے حضور آپ نے حکم فرمایا قطع رحمی دا میں ہی کہ ماسی نال تعلق توڑی ودام، ناراضگی چلتی پئی، آپ نے جی حکم فرمایا میں آ کے جیڑا گناہ یہ جیڑا عیب میرا اخلاقی حضور دی محفل کو ہی آپ نے محفل سے فیض کو ہی معروم کر چھوڑے، اس کو زیادہ بڑا دیا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسا سونا میں سیدھا ماسی کے گھر گیا اور ماسی کو راضی کر کے منا کے بل آپ دی محفل سے آ گیا، ہوں کرتا رہ گیا اللہ نہ ہوں سلا رہ گیا۔ اس موقع سے حضور نے ارشاد فرمایا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم، فرمایا یہ قوم اس کوئی ایسا بندہ رانت کیا ہوتا ہے رشتہ نال تعلق توڑی دیا ہوتا ہے، فرمایا وہ پوری بستی سے اللہ کی رحمت نہیں بستی، اللہ کی رحمت کو پورا علاقہ معروف ہوگا۔ علاقے کی محرومی سے مختلف اسباب اور وجوہات علماء نے بیان فرمائیں، اور مین اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ شہر والے سارے رل پو میں نہ یا وڑ کے رل پو میں نہ تو یہ روٹھاں کو منا نہ سکتے۔ قرآن کا حکم ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن بھرا ہی اگر کوئی رنجش ہو وجہ تو منایا کرو، اصلحوا بین اخویکم، لہذا جائے نہیں منایا تو انہوں کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے ٹوٹن والے رشتہ کو تروڑی رکھنا پسند کیتے، جوڑن کی کوشش نہیں کی جو رب کا حکم ہے رب کے رسول کا حکم ہے، لہذا انہوں کی اپنی نلائکی ہے واسطے وہ بھی اون بدبختی شامل ہو گئے جی اون دے لعنت کی صورت پر اللہ تعالی تعالی حال کرام فرمائے۔ پہلی صفت سونے دی انک لتصل الرحم، اور حضور نے فرمایا ایک حدیث پاک بھائی بیان کر جو سونے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حضرت انس بن مالک راوی کہ جڑا شخص چاہتا ہوئے وہ دی عمر لمبی تھی وجہ کہ ان کا رزق وسیع تھی وجہ، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره، عمر لمبی اور رزق وسیع، فرمایا تو ہاں مثلا حل ایک کو فلیصل رحمہ، رشتہ داراں نال تعلق جوڑ کے رکھے، عمر بھی لمبی برکت والی ہے، رزق بھی وسیع اور برکت والا۔ ساری لڑائی کی وجہ یہ پیسہ ہوگا، حضور پر میں نے پیسہ لڑائی سے نہیں کیا، انہوں نے نیڑے وجہ نہیں کی ہے، محبت جناب نے سارا پیسہ رکھا ہے، ازم برال کیوں لڑے ہوتے ہیں پیسے کی وجہ کہ اگر نیڑے تھی پوسوں تو سونا رب سارے واسطے وہ دروازے کھلے تھی جی ساری پوری زندگی یہ خون پسینے کا زور لاؤں تو نہیں کھل سکتے، کیونکہ رزق خون پسینے نہ ہے ہی نہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، والبر قرآن ہے اللہ سونا چاندے تو کھول چھوڑے رزق کے دروازے چاندے تو بند کر چھوڑے۔
انسان کی کوشش نال نہیں، ہاں کوشش کرنی ضرور ہے، چونکہ اللہ نے اسباب معیشت دیتے ہیں، سب کو ہاتھ دیتے ہیں، عقل دیتی ہے، صحت دیتی ہے، جنگا دیتی ہے، یہ اسباب معیشت ہیں سارے۔ زندگی کو جاری رکھنے واسطے رزق کمانا ضروری ہے، انسان کو سستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن دوسرا پہلو دوسری انتہا ہے کہ اپنے اپنے ہاتھوں سے سارا اعتماد ہی نہیں کرنا چاہیے، اعتماد سے بھروسہ و توکل علی اللہ، سونے رب کی ذات سے پاک اس کے لیے والا ہو بند وہ کرے نہ چلے نہیں ہوئے، وہ بند کر چھوڑے کر کتوں نہیں کھلتا، وہ کھول چھوڑے کر کوئی دنیا رل کے بند نہیں کرتا۔ ان نقل سارا گھرا سارا رزق نہیں مار سکتا، بے فکر تھی وجہ اگر اس نے زمین سے قبضہ کر چھوڑے باغ والا حصہ کو نہیں دیتا بل بناون والے وہ حصہ سارے واسطے بنایا ہی نہیں، اور ان متوجہ ہو کہ سونا رب بل دروازے کھول چھوڑے چلے بس ہوتا، کیونکہ سونے فرمایا یہ شے رب سارے واسطے بنائی ہو کوئی نہیں کھس سکتا، اگر کوئی کھس گئے وہ جواب ہو جائے سی انہیں بدبختی ہے، کیونکہ 1 روپیہ ہی اگر کہ میرا لیونا ہے جب تک میں معاف نہ کرے تا سونا رب فرمائے میں اپنے حصے دے حقوق سارے معاف کر چھوڑے تا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ نے کوئی شرط ہی نہیں لی، فرمایا جی میرے حصے دے حقوق تلف کیتے گئے ہوتے ہیں، اللہ دے حقوق ضائع کیتے گئے ہوتے ہیں، فرمایا میں سارے معاف کر چھوڑے تا، لیکن بندہ 1 روپیہ ہی نہیں لیونا ہے باویں سب تو ہینا جانے معاشرے دا، وہ ہینا جانا بھی یہ ڈاڈ ہے کہ فرمایا کہ رب کائنات جب تک یہ معاف نہ کرے تھی میں کوئی معاف نہ کروں، اگر میرے بھرا میرے 1 روپیہ ہی کھاوے تو اس نے جواب دیو نے اللہ وہ جانے تم کا کم جانے، لیکن میرا کم ہوں پوری زندگی لڑائی جھیڑے گزارنا نہیں، میں ان کو متوجہ ہونا ہے جڑا سب کو لیوان والا، میں کو رب حلال عطا فرماتی او حرام بھی کھاندا پی اپنے واسطے قبر بھی تے آخر کی اوکی کرے نہ پیے، اور لیکن برکت ہی نال مک ویسی برکت اللہ کی ذات ہی چھوڑی ہے، برکت میں ڈاڈا تھی کہ قبضے برکت نہیں ہوتی، زندگی سکون ہی ختم ہوئے تھی، اور میں کو رب سکون دی دولت دی دیتی جی کہیں ہٹی تو نہیں ملتی، صرف سونے رب دی ذات کو رکھا، اور نال رزق دے دروازے جو کھلے دیے ساری سوچا کوئی بات پل یہ صرف رحمہ اللہ ہی چلے گا۔ دوسری سی بات حضرت خدیجہ فرمانی وتحمل الکلہ، سونا آپ کی صفت مبارک اخلاق عالیہ دی کہ جڑے معاشرے کمزور بندے ہوندے ہیں تساں کمزوروں کو دیکھ کے گزر دیے ویندے، بلکہ تساں دے جڑا وزن نہیں جا سکتا چلو میں تیرا بوجھ کہنا چاہتا، قرض وچ پھسے ہوئے لوگ قرض مقروض دی مدد کرنا، یہ قرآن کریم دے مصارف زکات دے وچ ایک مصرف والغارمین، جڑے قرضاں پھسے ہوئے ہوئے نا انہاں معاشرے دے انہاں لوگوں کو اپنے حال میں نہیں چھوڑ لینا چاہیے، قرآن کا حکم ہے کہ اپنی زکات دے کے اپنے سجنا کو سوکھا کرو جی پڑوسی واسطے، قرآن زکات دے کے اکٹھے تھی کہ ایک بندے کی زکات ہے زیادہ کی زکات اگر بہت بسو اتنا کر سکتے ہیں اکٹھے تھی کہ سجنا کو سوکھا کرو قرآن کا حکم، لیکن اصل صرف گالی کرنا لیں قرضہ گدا کیوں لایا کی کھائیں بھائی وہ جانے کہ وہ غلطیاں جانے اللہ کو جواب دیتی، لیکن سارے واسطے اللہ کا حکم ان کا حساب کرنا نہیں، اصل زکات دے کے مدد کری اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت تحمل الکلہ، حضور کر مقروضاں دی مدد فرماندے رہے یا وزن جے نہ چاہ سکتے انہاں دے حصے دا سونا وزن چاہ کے پہنچاندے رہے۔ تریجی سے وتکسب المعدوم، حضرت خدیجہ فرماندی پئی سونا تساں سارے کماون دا مقصد یہ نہیں کہ تساں اپنا گھر بھرنا ہے تے کوٹھیاں اونچیاں کرنیاں تے سواریاں اچھیاں کرنیاں، آپ دے کماون دا مقصد یہ ہے کہ کوئی غریب تے کمزور تے محروم شخص معاشرے سے نہ ہوئے جیسی محمد عربی مدد نہ فرمائے، کوئی دروازے تے آون والا سائل نہ ہوئے ایسا کہ جیرا خالی وال وجہ، تاکہ ہر سائل کی آپ مدد فرماؤ، این واسطے کمانے میں کہ تساں دیون والے بنو کہ کوئی گھنن بھی تساں حرص نہ کرو کہ کوئی گھنا نہ لے پاسے نہ ہو بلکہ دیون والے ید اولیاء ید سفلا نہ پڑھو ید اولیاء اتلا ہاتھ پڑھو تلوا ہاتھ نہ پڑھو دوسرے کے پاس۔ طلب معیشت فریضۃ بعد الفریضہ، حضور نے فرمایا اللہ کے فرض نماز کے بعد سب تو بڑا فرض ہے رزق حلال کماؤ۔ اسلام نے فطری دین ہے، فطری احکام ہے اسلام، بال پالنا ساری مجبوری ہے، لیکن یہ ساری مجبوری ہے اللہ فرمائے سب تو بڑا صدقہ وہ ہے جڑا اپنے بالاں کو کھویندے بندہ،
سب تو افضل صدقہ مسلم شریف دی حدیث سب تو افضل صدقہ وہ ہے جڑا اپنے بچوں کو کھوایا، دوسرے نمبر سے اپنے رشتہ داروں کو جڑا پیسہ کھوایا بنے وہ بھی افضل صدقہ ہے۔ اور وہ صدقے کی حضور فرمایا ان افضل الصدقہ ہے، سب تو بڑا صدقہ الصدقہ تو علی ذی الرحم الکاشف، وہ سب تو بڑا ثواب وہ صدقے دے جڑا اون رشتہ دار دے کیتا وجے جڑا تھوڑے نال بغض رکھدا ہے، دشمنی رکھدا ہے، محبت نہیں کرنا، وہ گلے کرنا وجہ تھوڑے تے تساں دی مدد کرے دے وجہ فرمایا سب تو افضل صدقہ یہ ایک پاسے ساری کائنات کو تھوڑے مٹھے چاول کھواونے ایک پاس اینے گھر والی ایک پلیٹ ایک پاس ساری کائنات دیاں پلیٹاں وکھریاں چونکہ اتھاں رشتہ داراں کو دوستوں کو کھویندے پے ہو سکتا ہے اسی صرف انسانی جی میں معاملات سے اندر بھی چھوڑے بھئی دوست دن تک خوش ہو گئے تھے یا انہاں کھوایا آئی تھا صحیح کھوا چھوڑے چلو بس اگلے کا بدلہ ہو گیا، لیکن یہ دشمن دو صدقہ بھیجے پہ ہو اتنا اپنا دل کوئی صرف ہوندی رضا چونکہ عمل دا ثواب اخلاص دے نال ہے اور اخلاص اللہ دی رضا دے حصول دا جذبہ ہے کہ انسان اللہ دی رضا دے حصول واسطے کم کردا۔ سونے فرمایا سب تو افضل صدقہ وہ رشتہ دار سے خرچ کرنا ہے جن سے دل ذرا نازا ہو، دل ذرا نازا ہوئے صرف اللہ کے حکم دی وجہ کو خرچ کرے۔ سبحان اللہ۔ حاضر محترم کریں اساں اللہ دے اون دے رسول دے احکام دے مطابق ہی جیونا سی کوئی مزے ہی چاہوں والے ہاں اپنے دل نال جیون دے واسطے تے 40 50 60 سال گزاری بیٹھے جی دل آتا ہے من جیندے رہے معاشرتی معاملات الحمدللہ نمازاں پڑھتے ہیں روزے حج زکات دین دا چوتھا حصہ ترے حصے بے جڑے گھراں وچ پین ترے حصے وہی جڑے کھیتاں کھلیاں تے منڈیاں بازاراں وچ پین جڑے گلیاں وچ پین دین دے حصے او ترے حصے نے ایک حصہ جہاں تعلق مسیتاں دے نال ہے اللہ دے گھر کعبۃ اللہ دے نال ہے اودے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ انور دے نال ہے یہ تعلق روزے دے نال ہے یہ تعلق زکات دے نال ہے یہ دین دا ایک حصہ ہے ترے حصے ہی دے علاوہ ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سارے حال سے رحم فرماوے انہاں حصہ دی تکمیل دا شرف عطا فرمائے تکتب المعلومہ یہ ترے چیزوں کو چوتھی چیز ور تقرب ضیفہ حضرت خدیجہ فرمائیں سونا تسم مہماناں دی مہمان نوازی فرمائیں سبحان اللہ حضور دی سنت مہمان نوازی کر مہمان کوئی بھی ہے 60 عیسائی حضور دی بارگاہ جائے عیسائی نجران دے وقت نجران دے آیا 60 افراد مسجد نبی ٹکے رہے حضور اپنے گھروں کھانے پکا پکا پیش فرمائیں دے حضور دے غلام کھانے پیش فرمائیں سبحان اللہ یہ سورۃ آل عمران کے ذکر موجود ہے عیسائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی کیفیت اور عالم میں پورا نہیں مناظرہ کرنے حضور دے نال انہاں دے علماء آئے بولے اس کو فے نجران بندہ انہاں دا عیسائی پادری نال ہے پورا نہیں مناظرہ کرنے بھئی تھوڑا قرآن ٹھیک نہیں آتا اثر عقائد ٹھیک ہے ساری کتاباں ٹھیک ہے پورا نہیں مناظرہ چل رہا ہے لیکن پورے نہیں دوران مناظرہ بھی حضور دے گھروں روٹیاں پک پک ناشتے آندے پین کھانے آندے پین تقریب ضیفہ حضرت خدیجہ اپنے جو کچھ 40 سالہ زندگی کا خلاصہ 15 سال اپنی معیشت اور رفاقت کا خلاصہ بیان اور یہ ارشاد ان سونے دے جڑے حدیثاں بنیاں ول بعد جی حضرت خدیجہ پہلے پیاب دا مبارک عمل بیان فرمائے لہذا حضور نے آکھا بعد چے کیتا پہلے عمل پہلے قول پیچھے بلکہ قول تھوڑے عمل زیادہ فرمایا حضور آکھا تھوڑے سا کو خود زیادہ عمل فرمایا اصل 5 نمازیں حضور 6 نمازیں پڑھ دیا تھا جو آپ نے کرے نہیں چھوڑی اصل واسطے روزے مہینے دے حضور نے ایام وصال دے روزے رکھے کئی نہیں ایک روزہ چلتا اصل واسطے حکم ہے کہ اصل زکات جو ہے 40واں حصہ مال چوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ گھر ایک دینار نہیں بچایا ایک دینار ہی گھر بچ گئے تھوڑے کو نیند نہیں آئی ساری رات سب کچھ صدقہ جو گھر ہے صدقہ کر چھوڑے اور ایک نہیں ترے نہیں مسلسل بھوکا رہنا روٹی بھی نہیں حضور دے کرانے ترے اور حضور نے رب کو جو منگے تو کتنا منگے عرض کی کہ مولا میں کو اتنا عطا فرما ہکڑی کھا کے شکر ادا کرنا ہکڑی بھوکا رہ کے صبر بھی دور رکھا گیا اللہ کو زیادہ منگا ہی نہیں فرمایا اگر میں چاہوں تھا یہ احد پہاڑ سونے کا بڑھ میں میرے واسطے لیکن سب کو فقر اختیاری پسند ہے فقر پسند ہے پیسے والا ہونا جتنا اللہ سونے دے باب
غفلت پیدا ہو گئی کیونکہ اپنے غلام واسطے وہ سنت عطا فرماتے پے وہ پیسہ بھی اللہ کا فضل ہے جڑا اللہ دی اطاعت وچ خرچ ہو قرآن فرمائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ کو لوگ پیسہ مانگنا چاہیے جڑا ان دی اطاعت وچ خرچ ہو کیونکہ اس کو بڑا بھی ثواب کوئی کیونکہ پیسہ جو افضل ترین ثواب ہی پیسے نال جڑے ہے ہر نیکی ہک دی دا ہے پیسے والی نیکی ہک دی 700 ہے 1 روپیہ پہ کوئی دیتا ہے 1 روپیہ ہک گنا ثواب نہیں 700 گنا ثواب قرآن کریم کی صحیح آیات موجود تخریج دائفہ چوتھی چیز پنجویں ہے فرمانے بتعین والا نوائب الحق سونا تساں مصیبت زدہ لوگاں دیاں حق دیاں راہاں تے مدد فرمائے مصیبت زدہ لوگاں دی مدد فرمائے اور چھویں چیز آپ نے یہ دیگر حدیث کی وجہ سے تصدق الحدیث فرمانے سونا تساں ہمیشہ سچ چلیں دے یہ صفتہ اللہ سونا انہاں صفتہ والے انسان کو کرے چھوڑ نہیں سکتا ہمیشہ انہیں حصہ سے شانہ بدلتا رہے حضرت خدیجہ فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کان خلقہ القرآن تو بخار جوڑیے کہ قرآن پڑھتے ہوئے حضور سے اخلاق سے مختلف دروازے پڑھتے ہوئے پڑھے گا زیادہ کریں باب باغ در باغ حضور سے باتیں پڑھے دے گئے تو ایک پھل حضور کی سیرت طیبہ در پڑھی اکھی اور پڑھے مشام جاؤں کو معطر کرے لگے اکھی کو منور کرے لگے کہ پورا قرآن حضور کے اخلاق لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخاما في الاسواق حضرت عائشہ کے الفاظ رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اپنی مبارک زبان دے نال کوئی اخلاق کو گرو یا لفظ ادا نہیں فرمایا پوری حیات مبارک اور کہیں حضور نے شور کر کے اور ڈنڈ گھر کے اور چیخ چیخ کے گفتگو نہیں فرمائی بازاراں دے آپ کی گفتگو مکانت والی گفتگو ہے آپ کی گفتگو اخلاق کو کوثر و تسلیم نال تھوڑی ہوئی گفتگو ہے پیار محبت اور فرمائیں لا یجزی بالسیئۃ السیئۃ حضور نے اپنی پوری زندگی دے وچ برائی دا بدلہ برائی نال نہیں دیتا ولا ذرا توجہ کرے گا لا یجزی بالسیئۃ السیئۃ دل سے کان کھول کے سنن والی گل پوری زندگی برائی دا بدلہ کے کو برائی نال سونا نہیں دیتے اور اصل زندگی کا کم سے کم کوئی ایک دن تی وجہ گول رکھوں کہ اصل کئی شخص کی برائی کے بدلے دنیا چلائی اس اوکھا لے لیکن ایسا بگڑنے گئے ہوئی اوکھی اللہ سن کے اصل کہیں بڑھے چاچا بڑھا جائے تو بڑھا بندہ آسو تھوڑا چڑچڑا تھی ویندے بیمار ہو سی کوئی تکلیف ہو سی دسا کہ میں تو گھر نال کوئی معاملات ٹھیک نہ ہونے سے لہذا اصل ہی نے بٹھا لاؤں انہیں پتہ نہیں حالات کیا ہو یہ بندہ بھی یہ بازار کی لڑائی شڑائی تھی پی ہوتی اصل لڑائی اتوں شروع نہیں تھی بندے کا مسئلہ کوئی پیچھو ٹرا نہ ہوتا عموماً فجر نال گھر کی گال تھی گئی کہ دوست نال تھی گئی کوئی مالی مشکل بندے کہیں ہوتی ہے گھر کوئی بیمار ہے تکلیف نہ لے مالی مشکل انسان سے آ گئی ادھارن پھنسا وسے وہ خود بخود چڑچڑا اور کبڑیل سی وسا ہوتا معمولی گال سے بھی بگڑا لیکن اساں کہندا غصہ دیکھ کے اساں بھی فوراً چوے آؤں کوئی گال سوچے بغیر ہر شے کنڈ دے پیچھے سٹ گئے اساں تو ٹھیک ہو دیا سے ہر کہیں اپنے حصے کا جواب لینا ہے کہ میرا جواب میں نہیں لینا میری اپنی قبر ہے ہوگی اپنی قبر ہے لیکن میرے واسطے تو سونے کی سنت ہے کہ آپ نے برائی کا بدلہ برائی نال کدی نہیں دیتا حضرت عائشہ فرمائیں گے اس کو بڑی گواہی کیڑی ہوتی جیسے سونے کے نال یعنی بطور حضور دی زوجہ دے اتنا قرب دی شہادت حاصل کی ہوئی ہے اور وقت فرمائیں ولیکن یعفو و یصفح آپ نے برائی کا بدلہ برائی نال کرا نہیں دیتا کیڑا کام کیتا ہے آپ نے معاف فرما چھوڑے سونے درگزر فرما سبحان اللہ ہمیشہ معاف کرنا معاف کرنے کا سوکھا کم نہیں قرآن کریم ہے ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور اللہ فرماتے معاف کرنا یہ سوکھا کام نہیں بہو وڈے جنے ہونے جے معاف کرے ان ذلک لمن عزم الامور پلوانا کا کام ہے اپنے آپ کو ڈھاونا دوجے کو ڈھاون کا سوکھا کام ہے ہوتا دام بھی ڈھا دے بندہ بھی پوری زندگی دام دیا صفتیں حاصل کرے تو کیا بندہ پڑے پوری زندگی ساری زندگی کا خلاصہ کٹو نا اصل بھائی بڑا کے دان تو بن سکی ہیں لیکن بندہ وہ بھی کتنی آئے وہ بندہ بھی اگلے کو ڈھا لیں کوئی نہ تو اونچی آواز نہ کرے میں وہ گڑیتا
بھئی یہ کہنا کم ہے ذرا ایک تو کہیں کو کتاب چاہ کے دیکھوں آپ کہندے اسے حضور نے فرمایا پلوان ہو رہے جرا بنا کو ڈھا سکتا ہوئے پلوان ہوئے جرا آپ کو ڈھا سکتا ہوئے قرآن ان ذالک لمن عزم الامور پلوانوں کا کم ہے کہ کو معاف کرنا چھوٹا موٹا جنا معاف نہیں کر سکتا کیونکہ اپنی میں کو مارنا یہ نبیوں کا کم ہے یہ انبیاء کی جماعت کی سنت ہے انبیاء کی ایک سنت ہے نا کہ سارے انبیاء نے بکریاں چلائی ہیں حضور فرماتے ما وعد اللہ نبیا الا راعی غنم بخاری شریف حدیث ہے کہ کوئی نبی دنیا دیو جے نہیں آیا جے بکریاں نہ چلے نہ علماء کرام نے انہیں حکمتاں بیان فرمائیں کہ رب نے ہر سارے نبیوں کو بکریاں کیوں چلوائی ہیں یہ ضروری کم وہی بکریاں چلانا جو ہر نبی کرنا انہیں کئی حکمتیں ہیں ایک حکمت علماء فرمانے لے کہ بکریاں چلانا سوکھا کم نہیں بکریاں بھاج بھیجیں نہیں تھے ان سے سوکھا آنکھیں نہیں بنے گیا اور میں نہیں کہ سست جانور بھی نہیں بہت سپیڈ نال جی تھوڑی نافرمانی کرے گی بڑی سپیڈ نال کرے گی زیادہ تو صحیح بڑا پھرتیلا ہونا پہنچے انہوں نے پیچھے ٹھیک کرنا لیکن ٹھیک کرنا ہے انہوں کو چھوٹے ڈنڈے مار کے موقع نہیں چڑھنا انہوں کو چیز نہیں بناؤنا ہے گا انی رائے سوا بالقراری سے اہل مکہ کا حکم قال میں بھی اہل مکہ دیا بکریاں چرا کے اپنی حیات مبارکہ دے عملی زندگی کا آغاز فرمائیں علماء فرماتے ہیں بکریاں چراون والا جانا جڑا ہے نا اندے مزاج وچ حوصلہ تے صبر پیدا ہوندا ہے کیونکہ ول ول بکری نافرمانی کرنی ہے تی ول ول چھوٹا نہیں سنبھالنا اس جو کرنا ہے اپنے نال کرنا ہے اس کو محبت نال ساتھ رہنا ہے جیڑا کام کرنا ہے اپنے نال کریں تے رہنا ہے پورے نہیں چھوٹے ڈنڈے ہی نہیں مارنے اس کو کچھ نہیں آکھنا پر میں نے جی چھوٹے ڈنڈے اپنے اوتے لگ دین تو مزاج ہی صبر تے برداشت پیدا کرے اور انبیاء کی جماعت اللہ سونا انہوں کا مربی ہے کہ اللہ سونا ہی معلم ہے انبیاء انہوں کو پڑھاون والا بھی رب ہے انہوں کی تعلیم فرماون والا انہوں کی تربیت فرماون والا بھی خود رب ہے انبیاء اور اللہ سونے نے چونکہ انبیاء کے ہر عمل کو ایک سنت بھی عطا فرماؤنی ہے تاکہ اس نبی کی امت وقت وہ چیز قابل عمل ہوئے اور اطاعت کے نال انہوں تک کہ وہ فیض منتقل ہو سکے تو بکریاں چلاون کا علماء فرمانے ایک حکمت اور فیضان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ تک میرا پیغام پہنچاؤن کو پہلے اپنے مزاج کے ٹھاڈے پیدا کر کے دو تاکہ بندوں کو انہیں پیغام پہنچاؤ جنہیں پہنچاؤن کا حق ہوتا ہے مزاج ٹھنڈ ہوئے مزاج برداشت سے حوصلہ سے صبر سے رب آرام بڑھائے حاضرین محترم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی حضرت عائشہ فرمائیں بدلہ نہیں کیتا اور پوری زندگی معاف فرمائے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ آپ دا واقعہ کہ آپ سے عباسی بادشاہ جہاں گورنر ہے مدینہ سے جعفر بن سلیمان اس نے بڑے کوڑے وسائے وہ آپ کو تکلیف پہنچائی یہ وقت گزر گیا کہ آپ کو پوچھا گیا اس معاملے سے آپ نے فرمایا کہ میں نہ صرف معاف کر چکا ہوں بلکہ ایک کوڑا یہ لگتا ہے تو میری کنڈ دے اتنے دوسرے کوڑے دے آمن کو پہلے میں ہوں پہلے کوڑے کو معاف کر چھوڑے دوسرا کوڑا لگن کو پہلے کو معاف کر چھوڑے نا ہم کیوں فرمایا میں آدھا میں تو دوسرے کوڑے تک جی نہ ہوں میں اور معاف کیتے بغیر دنیا نے چھوڑ وجہ چونکہ حضور کی سنت معاف کرنے میری بہت اس کو پہلے نہ وجہ کہ میں معافی کا اس کو پہلے فیصلہ کر چکا ہوں اور بھائی مجھے آپ نے یہ خاص وجہ بھی بیان فرمایا یہ خاص وجہ یہ کہ جہاں کوڑے مرینہ کی ہے وہ حضور کی آل کا فرض ہے بنو عباس بھی اہل بیت کا حصہ ہی جو بنو عباس بھی جو اجابت بن چلا اور میں نے قیامت دینی کیونکہ ہر ظالم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگی مظلوم کا حساب لینا ہوگی میں ہوتا مظلوم تے حضور دی آل دا کوئی بندہ ظالم بن کے کھڑا ہوتی اللہ کے درباری اور میں نے میرے کو حضور کی ذات کو شرم مانی ہے کہ میں حضور دی آل کو سونا فرمائتے ہیں تے کو دو چار کوڑے ہی برداشت نہیں کی سکے میری آل نے اتنا ادب نہیں کر سکا یا جنہوں کو اللہ کے درباری سے کھڑا کیتا ہے پر میں نے میں حضور دی سونی ذات دا حیا کرے دے حضور دی آل کو معاف کرے اور دوسری معاف کی وجہ ہے کہ حضور دی سنت سے معاف کرنا کہ میں معافی کو پہلے بار نہ ونجا لہذا معاف کر کی وجہ جہے سجن ٹر گئے انہوں کو یک طرفہ معاف کرنا چاہیے جہے شہید وطن
معافیاں منگن بہو اوکھا کرنے اگر انتظار کرو نا دنیا معافیاں منگتی تو معاف کرے دوں ول پوری زندگی شاید سب ایک موقع ہی نہ ملے. یہ آپ ذہن رکھو تو بھی زندگی گزاری بیٹھے ہوتے اصل بھی قوم کی سب گزاری بیٹھے تھوڑے ہاں بچے ہوتے ہیں جو رب کا فیصلہ ہے پتہ نہیں بچی بھی ہے کہ نہیں بچی زندگی کا کیا پتہ ہے رب نے کتنی مقدر فرمائی لیکن ایک بہت بڑا حصہ گزاری بیٹھے 60-70 سال تو حضور نے فرمایا میری امت کی عمر ہے 60-70 سال حضور یہ بند 60 سے پہنچ گئے ان کے بعد کیڑی شے دے انتظار ہے. حاضر محترم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت معاف کرنا ہے اور پوری زندگی معاف کرنا اور ساری زندگی کے اندر ایک معافی بھی نہ بچی پئی ہوئے کم سے کم ایک تو حضور کی سنت جو آخر رب فرمائے جہاں سونے وانگوں جی سی وہ ساری بارگاہ مقبول ہے محبوب سونے وانگوں جیونا اللہ کو پسند ہے اور حضور کی سونی زندگی اطیع اللہ و اطیع الرسول فاتبعونی یحببکم اللہ بار بار قرآن اعلان فرمائے رکھی ہے کہ نبی کی اطاعت کرو نبی کی اتباع کرو اگر اللہ کی محبت چاہتے اللہ کا محبوب وہ بن سکتے جہاں سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان کے ٹکا کے قدم چل وہ اللہ کا محبوب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی توفیق عطا فرماوے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں زندگی بھر حضور نے کہنے کو بدلہ نہیں کیتا اور ساری زندگی جو معافی نہ ہو معاف کرنے واسطے این انتظار نہیں رویدہ بھی کوئی معافی منگسی تو معاف کرے تو معاف یک طرفہ کرنا پوندے تا نبی کی سنت زندہ تھی ورنہ نبی کی سنت ضرور دیکھن کو ساری اکھی معروف رہے اگر اکھی کو فیس کرنا چاہتے ہیں اکھی کی ضیافت حضور کی سنت کرنا چاہتے ہیں تو جہدے کو زیادتی ہوئی ہے سارے حق کی طرح یک طرفہ سے غیر مشروط معاف کر چھوڑو کیونکہ حضور نے معاف کرنے کی کوئی شرط نہیں رکھی آپ نے غیر مشروط معاف کر یہ سونے دیا سنتا ہی نہ خلاق عالی نے اور یہ وہ اعلان ہے جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم اور یہ وہ ارشاد ہے قرآن کا جس پہ پورا مکہ شہر دشمن بھی اعتراض نہیں کر سکے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جی تو فلاں عیب موجود ہے قرآن کی نیاز ہے آپ خلق عظیم نے مثبت فائدے یہ چیز کو دشمن بھی گویا تسلیم کر چھوڑے خاموش رہ کے مومن کو یقین دیوان واسطے بھی اکیلے حکم کا انتظار ہے. لہذا حضور دی مبارک اخلاق آپ دی سنت آپ دی سیرت طیبہ سونے دے نال حقیقی محبت کے اظہار واسطے ان نور حاصل کرنا ضروری ہے. حضور دی اصل محبت حضور دی گالی مننے تے حضور دی سنت اپناواں اس دے علاوہ محبت کا بنیادی ثبوت دیا کوئی بنیادی ثبوت یہ ہے کہ یہ کم سونا ہے نہ تو انہاں دی گال منی ہے کہ نہیں منی. آپ فرماتے ہیں میں ہی واسطے آیا کہ لوگوں کو سونے اخلاق عطا فرماؤں اور وہ اخلاق دے وچ کوئی حسن ساری زندگی چ نہ ہوے تو ولے سارا دعویٰ خالی دعویٰ تو ہو سکتا ہے محبت دا وہ حقیقت کوئی کوس دور ہوئے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے سونے نال سچی محبت سے آپ کی اطاعت نصیب فرماوے. جتنے احباب حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرماوے. آخر دعوانا الحمدللہ.